السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 1994 میں مجھے سمرقند جانے کا موقع ملا تو مجھے جامع مسجد سمرقند میں خطبہ دینے کا موقع بھی ملا۔ نماز جمعہ کے بعد چند نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے معذرت کر دی کہ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان کو چھوڑ کر وہاں کیسے جا سکتا ہوں۔ مفتی اعظم سمرقند میرے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وہ کہنے لگے، حضرت آپ ان کو انکار نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ان کے ہاں جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم دوستوں سے ملاقات کر کے چل دیے۔ راستے میں مفتی اعظم بتانے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کی والدہ ایک مجاہدہ اور پکی مومنہ ہے۔ جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو اس وقت وہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس کے بعد 70 سال گزر چکے ہیں، اس طرح اس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونزم کے دور میں اتنا مضبوط ایمان دیا تھا کہ ادھر دہریت کا سیلاب آیا اور ادھر یہ نوجوان لڑکیوں کو دین پر جمے رہنے کی تبلیغ کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان لڑکیوں سے گھنٹوں گفتگو کرتی اور ان کو کلمہ پڑھا کر ایمان پر لے آتی تھی۔ ہم پریشان ہوتے تھے کہ اس نوجوان لڑکی کی جان بھی خطرے میں ہے اور یہ دہریے قسم کے فوجی اس کی عزت خراب کر دیں گے اور اسے سولی پر لٹکا دیں گے۔ لہذا ہم اسے سمجھاتے، بیٹی تو جوان العمر ہے، تیری عزت و آبرو اور جان کا معاملہ ہے، اتنا کھل کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ نہ کیا کر۔ مگر وہ کہتی کہ میری عزت و آبرو اور جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میری جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہوگی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ عورتوں کو کھلے عام تبلیغ کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں دہریت سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئیں۔ ہمیں اس کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، سب علماء پریشان تھے۔ بقول مفتی صاحب کے سب پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کون سا دن ہوگا جب اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کو سارے لوگوں کے سامنے بے لباس کر کے ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ مگر یہ نہیں گھبراتی تھی، یہ ان کو دین کی تبلیغ کرتی رہتی، حتیٰ کہ اس نے 70 سال تک دین کی تبلیغ کی اور یہ ہزاروں عورتوں کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ اب وہ بیمار ہے، بوڑھی ہے اور چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس عورت کو آپ کے بارے میں کسی نے بتایا کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں، اس کا جی چاہا کہ وہ آپ سے گفتگو کر لے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ انکار نہ کریں۔ اس عاجز نے جب یہ سنا تو دل میں بہت خوش ہوا کہ جب وہ ایسی اللہ کی نیک بندی ہے تو ہم بھی ان سے دعا کروائیں۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ صحن میں ان کی چارپائی پڑی ہوئی تھی اور وہ اس پر لیٹی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے اس کے اوپر ایک پتلی سی چادر ڈال دی۔ ہم چارپائی سے تقریباً 1 میٹر دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس عاجز نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، اماں ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کی دعائیں لینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے
چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور بوڑھی آواز میں سب سے پہلے یہ دعا مانگی، خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ یقین کیجئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس دن احساس ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ 70 سال تک ایمان پر محنت کرنے والی عورت اب بھی جب دعا مانگتی ہے تو پہلی بات یہی کہتی ہے کہ خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔